عبدالیاس 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ خواجہ بلال صاحب کا کہنا ہے کہ وہ قائدین اور حکومت کو نہیں مانتے، وہ صرف عدالت کو مانتے ہیں، اور جو سیکریٹریٹ میں مسجدیں شہید کی گئی تھی اس کا کیس وہ لڑیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جی دراصل آج آپ تمام کے سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے دن ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن ڈالا تھا، تو اس کا ایک آرڈر آیا تھا۔ وہ آرڈر کاپی میں نے فیس بک پہ ڈالی تھی، وہ سرٹیفائڈ کاپیز نہیں تھے۔ آج یعنی ہفتے کے دن الحمدللہ ہم کو سرٹیفائڈ کاپیز سپریم کورٹ سے بائی پوسٹ آئے ہیں۔ آنے میں تاخیر ہو گئی، 12 دن ہوئے، لیکن الحمدللہ مل چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہائی کورٹ جانے کا جو ہے اعلان کیے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہو گیا، اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، ہماری قیادت نے اعلان کر دیا، سب نے اعلان کر دیا، تو پھر آپ ہائی کورٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بھائی میں دراصل کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ میں قائدین کو اور حکومتوں کو نہیں مانتا، میں عدلیہ کو مانتا ہوں، اور عدالت میں ہم اس کا مقدمہ لیگلی لڑیں گے۔ کیوں لڑیں گے اور لڑنے کی وجہ کیا ہے، میں آپ تمام کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ 1992 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید ہوئی۔ 7 دسمبر کو سلطان صلاح الدین اویسی صاحب پی وی نرسمہا راؤ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر آ کے بہت سے علماء مشائخین، بہت سے مسلم بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم نے ابھی پی وی نرسمہا راؤ سے ہم نے بات کر لی، پی وی نرسمہا راؤ نے ہم کو اس بات کا بھروسہ، یقین، توقع سب کچھ دلا دیا ہے کہ وہاں پر دوبارہ بابری مسجد اسی جگہ پہ تعمیر ہوگی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے بہت سے مسلمان خاموش بیٹھ گئے تھے، قانونی لڑائی اس کی لڑنا چھوڑ دیے تھے۔ لیکن آج آپ کے سامنے ہے، نہ وہ مسجد رہی، نہ وہ بھروسہ دلانے والے رہے، نہ وہ بھروسہ دینے والے رہے، اور یہ ہمارے سامنے ایک اتنا بڑا صدمہ بابری مسجد کا ہمارے لیے لگا ہوا ہے۔ ہم اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم یقیناً سیکریٹریٹ کی 2 مساجدوں کے متعلق ہم ہائی کورٹ کو جائیں گے، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم جائیں گے اور وہاں پر ہم اپنی پٹیشن فائل کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق، جس کا بھروسہ ہم کو نہیں ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں، دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ ہم کو اس بات کا بھروسہ نہیں ہے ان کی باتوں کا۔ عنبر پیٹ پر انہوں نے ایسی جھوٹا وعدہ کیا، بابری مسجد پر انہوں نے جھوٹا ایسی وعدہ کیا۔ اتنے جھوٹے وعدے کرنے کے بعد آج ہم کیسے یقین کر لیں؟ دیکھیں، جھوٹے وعدوں کی اگر میں لسٹ سناؤں تو بہت بڑی طویل لسٹ ہو جائے گی۔ شہر حیدرآباد کی عوام کو شاید یاد ہوگا، ایک وقت حیدرآباد کی قیادت نے اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ حیدرآباد پرانے شہر کے اندر 4 پاسپورٹ آفس کھولے جائیں گے۔ کیا پرانے شہر میں کسی پاسپورٹ آفس کھولا گیا؟ یہی آپ کے میرالم ٹینک جو ہے، میرالم تالاب جس کو کہتے ہیں، میرالم تالاب کے لیے کے ٹی آر صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب دونوں نے بازو بازو ٹھہر کے کہا تھا کہ ہم میرالم تالاب کو نیکلس روڈ بنائیں گے اور واکنگ ریمپ بنائیں گے، ہمارے بچے وہاں پہ سائیکلاں چلائیں گے، ہماری ماں اور بہنیں جو ہے وہاں پر صبح اور شام واکنگ کرے گی۔ ان باتوں کا اعلان کیا گیا تھا، اعلانوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ خلوت موتی گلی میں ملٹی پرپز پارکنگ کمپلیکس بنانے کا جو ہے، ایک ملٹی سٹور پارکنگ کمپلیکس بنانے کا اعلان کیا تھا، کیا ہوا؟ اس کا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اعلانات تو سیاسی فائدوں کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کو قانونی لڑائی بھی لڑنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم قانونی لڑائی لڑتے رہیں گے، کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ سپریم کورٹ میں الحمدللہ ہم کو ہائی کورٹ میں رجوع ہونے کا آرڈر ملا ہے، اس آرڈر کو بنیاد بنا کر ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، بلکہ ہماری ہائی کورٹ میں انشاءاللہ تعالی آج شام تک یا کل تک ہماری ہائی کورٹ کا نمبر بھی الاٹ ہو جائے گا۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ جو اسمبلی میں دیا ہوا بیان ہے، یہ جو دارالسلام کی پریس کانفرنس میں دیا ہوا بیان ہے، جب ان کی نیت اور ان کا ذہن اتنا ہی صاف ہے تو ہم بھی تو عدالت میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجدیں کب بنائیں گے، کون بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، کب تک بنا کے دیں گے۔ آپ عدالت میں آ کے ایک جی پی کے ذریعے یا آپ کے حکومت کا جو وکیل ہوگا، وکیل کے ذریعے آپ جو باتیں پریس کانفرنس میں کریں، آپ جو باتیں اسمبلی میں کریں، وہی باتیں آپ آ کے ہائی کورٹ میں جج کے سامنے کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے پاس ایک لیٹر تو رہے،
ایک آرڈر تو ملے گا. اس آرڈر پر اگر مسجد تعمیر ہو جاتی ہے اکتوبر کی دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے تک جو بھی ان کا وعدہ ہے, اس وعدے کے مطابق اگر سنگ بنیاد اگر رکھی جاتی ہے تو ہم وہ آرڈر گھر میں رکھ لیں گے. اگر خدا نہ کرے دوسرے ہفتہ اکتوبر کا یا تیسرا ہفتہ اکتوبر کا اگر نکل جائے تو آپ کس کے پاس جا کے پوچھیں گے؟ اگر ہمارے پاس ایک آرڈر ہوگا تو اس آرڈر کی بنیاد پر ہم دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے, جا کے بولیں گے کہ حکومت نے ہم کو جھوٹا بھروسہ دیا تھا. اس جھوٹے بھروسے پہ جج صاحب دیکھیے یہ آرڈر اس وقت فلانی تاریخ کو آپ نے پاس کیا, ان کا ایک وکیل آیا تھا کورٹ میں, انہوں نے کہا تھا کہ 2 مساجدیں بنا کے دے دیں گے وہاں پہ بول کے انہوں نے وعدہ کیا تھا, لیکن وعدے کو مکمل نہیں کیا صاحب, لہٰذا آپ جو آرڈر دیے تھے اس آرڈر کو اب امپلیمنٹ کرو بول کے ہم پھر عدالت کو دروازہ کھٹکھٹائیں گے. دیکھیے مسلمانوں کی سب سے بڑی شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری اس وقت یہی ہے کہ ہم عدلیہ سے پہ بھروسہ بہت کم کرتے ہیں, قائدینوں کے الفاظوں پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں. اب میں قائدینوں پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یقیناً نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر میں جھوٹے وعدوں کی لسٹ گناؤں تو اتنے گنا دوں کہ سننے والوں کو جو ہے کان میں درد ہو جائے اتنے سنا دوں. لیکن کیا ہوگا, میں چاہتا ہوں یہ مسجد کا معاملہ ہے. اگر یہ کوئی سیاسی معاملے پہ اگر وعدہ کیا ہوا ہوتا, جیسا کہ وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیں گے, مسلمانوں کو 12% ریزرویشن دیں گے, یا جھوٹے وعدے تو کیے گئے. اگر ایسا کوئی وعدہ ہوتا تو ہم عدالت تک, سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک جانے کی ہم تکلیف بھی نہیں کرتے, ہم بالکل بھی نہیں جاتے. ہم یہی کرتے کہ ہم چلو چھوڑو, دیکھیں گے ان کے اوپر, چلو ایک بار بھروسہ کر لو. لیکن یہ مسجد کا معاملہ ہے. جب مساجد کا معاملہ آتا ہے ہم نو چانس, ہم ان کو چانس بھی نہیں دینا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں وہاں پر تیار ہو, بالکل تیار ہو. اور میں اب اسمبلی چل رہی ہے, میں ہمارے اسمبلی میں جتنے قائدین بیٹھ کے جو ہے مسجدوں کے لیے آواز اٹھائیں, میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور فوری مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اسمبلی سے نکلیے, ایک دن فوری آپ جائیے سیکریٹریٹ کی مساجد کا دورہ کریے تاکہ ہم کو اور یقین ہو جائے, تاکہ ہم کو بھروسہ ہو جائے. دیکھیے حال تک مسجد آباد تھی, 7 جولائی تک مسجد 7 جولائی تک مسجد آباد تھی. ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا. آپ نے مسجد کی شہادت پہ سوال نہیں کیا, آپ بنا کے دیتے پہ اس پہ تھینک یو بول دیے, شکریہ بول دیے, ہم کو یقین تھا, میرے صدر کو یقین تھا, آپ نے یہ سب کچھ کہہ دیا, چلو ہم مانتے ہیں آپ کی بات کو. آپ نے مسجد کی شہادت پہ سوال نہیں کیا. خیر چلو چھوڑو, اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے خبر میں اس کا سوال کرے گا آپ سے. قرآن کی بے حرمتی ہوئی, آپ نے اس کا سوال نہیں کیا, چلو ہم یہ بھی اللہ کی رضا پہ چھوڑتے ہیں. لیکن اب مسجد کا معاملہ ہے, قانونی لڑائی میں ہم مسجد کو لانا چاہتے ہیں, سیاسی لڑائی میں نہیں لانا چاہتے, قانونی لڑائی میں لانا چاہتے. اگر پریس کانفرنس کے ذریعے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو کہا ہے, اور اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے جو کہا ہے, اور اسمبلی میں KCR صاحب نے جو کہا ہے, یہی بات کورٹ میں جج کے سامنے اگر کہہ دیں تو کیا تکلیف ہوگی؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں. آپ عدالت کا فیصلہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم عدالت کا فیصلہ آ گیا ہم رکھ لیں گے. آپ مسجد کی سنگ بنیاد رکھا لیجئے, مسجد کی آپ تعمیر کروا دیجئے, ہم وہ آرڈر گھر میں رکھ لیں گے. اگر خدا نہ خواستہ 2 اکتوبر کے بعد مسجدیں اگر وہاں پر اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد اگر مسجدوں کی وہاں سنگ بنیاد نہیں ہوگی, کورٹ کا آرڈر لے کے ہم حیدرآباد کی سڑکوں پہ اتریں گے. ورنہ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا, ورنہ ہمارا حال بھی یہی ہو جائے گا. بابری مسجد کی شہادت کے بعد جیسے ایک اعلان کیا تھا کہ مسجد دوبارہ اسی جگہ تعمیر ہو جائے گی, کون پوچھنے والا تھا اس کے بعد؟ آج آپ جا کے کس کی خبر پہ روئیں گے مسجدیں میری وہاں پہ جو ہے آج مسجد میری نہیں بنی, بلکہ کس کی خبر پہ جا کے روئیں گے؟ اللہ ہر ایک کو عمر دے, اکتوبر تک اگر کوئی باحیات نہ رہا تو آپ کس کی خبر پہ جا کے پوچھیں گے کہ صاحب آپ نے سنگ بنیاد رکھنے کا وعدہ کیا تھا, صاحب مسجد کی سنگ بنیاد نہیں رکھی گئی. ہم کو تو بالکل ان کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم عدلیہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم کورٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم جوڈیشری سسٹم پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے ہم اس لڑائی کو خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم یقیناً کورٹ کو جائیں گے, کورٹ میں بھی اسی مقدمے کو لے کے جائیں گے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم جا کے وہاں پر ٹھہریں گے. اور ان کا مائنڈ اگر کلیئر ہے, اگر ان کا ذہن کلیئر ہے تو یہ دوبارہ کورٹ میں آئے, آ کے وہاں پر یہی بات بولے جو دارالسلام میں بولے, وہی بات بولے جو سیکریٹریٹ میں, جو اسمبلی میں بولے, وہی بات بولے جو چیف منسٹر صاحب پریس ریلیز جاری کرے, وہی آپ کورٹ میں سبمٹ کر دیجیے گا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. لیکن محمدیہ شورما پچھلے 10 سال سے سارے حیدرآباد کی اولین پسند. محمد ادریس خان, محمد عمران خان کی لاجواب پیشکش. محمدیہ شورما پر آئیے اور شورما, کباب, پلیٹر, گرل چکن,
चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब्त पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मदिया शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेती बली और पिलर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद।